بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ تو پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسماعیل تک کا قصہ آپ نے سنایا تھا، اور ہاتھی والوں کا بھی قصہ سنایا تھا، تو آج کیا حالات ہیں؟ جی ہم نے پچھلی دو اقساط میں یہ جان لیا تھا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب تک آئے، اور پھر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے انہوں نے چھوڑا، اور انہوں نے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر ایک بڑے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع کیا، بنی جرہم میں نے بتایا تھا، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ بنی جرہم کے بعد بنو خزاعہ کی حکومت آئی۔ وہ حکومت ان معنوں میں کہ اس قبیلے کے پاس کعبہ کی کا انتظام چلا گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بنی جرہم کے پاس آ گیا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کعبہ حضرت اسماعیل کے بعد ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے خاص رہا۔ پھر ایک شخص آیا جس کا نام عمر بن لاہی تھا، اس نے وہاں پر بت پرستی کو رواج دیا، اور پھر میں نے آپ کو، جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہاتھی والوں کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے حملہ کیا، حملہ ناکام ہو گیا ان لوگوں کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے چند ماہ بعد وہ واقعہ پیش آیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرب میں بھیجا تھا، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑا تھا۔ یہ واقعہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ ظاہر ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیدا ہوئے تو کسی کو گمان بھی نہیں تھا، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی کسی رسول کی پیدائش ہوئی ہے، اور بس آپ پیدا ہو گئے۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے، جو مشہور بات ہے وہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے وہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بھی بات آتی ہے کہ اس روز منڈے کا دن تھا، پیر کا دن تھا، سوموار بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب جب ہم حساب کتاب لگاتے ہیں اس زمانے کا، تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں آتا، تو اگر تو آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پیر والے دن نہیں ہوگا، جبکہ پیر والا دن، سوموار والا دن تقریباً زیادہ پرومیننٹ ہے، مشہور ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ پیر والے دن پیدا ہوئے، اور اس کی بڑی روایات ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوں۔ اس لیے اگر ہم کیلنڈر کو دیکھیں، اس حساب کو دیکھیں، تو وہ 9 ربیع الاول کا بنتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے بہت بڑی اکثریت وہ یہی کہتی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہو۔ تو یہ 12 والا کیسے ہوا، مطلب لوگوں کو؟ یہ زیادہ تر نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں، برصغیر میں مشہور ہوا ہے، کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے اسے مشہور کر دیا، اور بلکہ یہ بہت زیادہ پرانا 12 ربیع الاول کی بات نہیں آتی، بلکہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے نا تقدس پیدا کرنے کے لیے کہ خام خواہ کا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جس دن کوئی آدمی پیدا ہو اسی دن ہی وہ وفات پائے، تو بڑا ایک تقدس کی بات ہے، بڑی ایک زبردست بات ہے، یہ ایسے لوگوں نے مشہور کر دی۔ تو جو لوگ اتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو وہ فوتگی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، فوتگی تو آپ کی وفات کو، فوتگی کا لفظ ہمیں درست نہیں، اردو میں وفات کہنا چاہیے، تو وفات کا سیلیبریٹ تو نہیں کیسے کر سکتے، بس ایسی چیز ایک مشہور ہو گئی، اور جیسے ہم اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برتھ ڈے لوگ مناتے تھے، اس میں 12 کا دن مشہور ہو گیا، جبکہ ابھی 2-4 صدیوں پہلے اگر ہم جائیں تو 9 ہی کی بات تھی، یہ 12 اس کے بعد کی بات ہے، لوگوں میں مشہور ہو گئی بات۔ جی، تو میں بتا رہا تھا کہ 9 ربیع الاول کا دن جو ہے نا وہ زیادہ، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہتے کہ 9 ہو سکتا کوئی اور دن ہو، لیکن زیادہ کیلکولیشن کے مطابق اور تاریخ کے مطابق اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس میں 9 ربیع الاول کا دن ہی بنتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ رسول کریم کے بارے میں کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول بنیں گے، اس لیے زیادہ تاریخ نہیں ملتی، ہمیں اندازہ ہی، کیونکہ پیدائش کے فوراً بعد کسی کو تھوڑی نہ پتا تھا، وہ تو جیسے بلکہ 40 سال بعد آپ کی نبوت کا اعلان ہوا،
اس وقت تک تو کسی کے سان گمان میں بھی نہیں تھا ویسے کہ یہ- لیکن ان کو لوگ جانتے تھے کہ وہ میں آگے کہتے تھے بتاؤں گا کہ بہت- کیسے جانتے تھے، جی۔ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ خاندان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قریش تھا ان کا قبیلہ، اور وہ بڑا معزز تھا، یہ وہی خاندان تھا جس کے پاس کعبہ کی ساری انتظام تھا، سارا بندوبست کرتے تھے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام بھی میں بتا چکا ہوں، جی۔ یاد ہے آپ کو؟ ابو مطلب، حضرت حضرت عبدالمطلب، عبد حضرت المطلب۔ عبدالمطلب آپ کے دادا کا نام تھا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ بڑے سردار تھے، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انہی کے دور میں زمزم کا چشمہ جو ہے وہ بازیاب ہوا، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انہی کے دور میں ہاتھی والوں کا ہاتھی قصہ والوں کا ہوا۔ بھی قصہ تو یہ تیسرا بڑا قصہ، تیسرا بڑا واقعہ جو حضرت عبدالمطلب کی زندگی میں ہوا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ پیدائش۔ اچھا، اس میں بھی بڑی ایک دلچسپ بات، دلچسپ کیا، ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ عجیب یا دکھ کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے نا، وہ آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے فوت ہو گئے، اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ یتیم تھے، اور جو عبداللہ تھے یہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جی۔ اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو یہ آپ ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، تو وہ بہت پیارے تھے اپنے والد کے۔ تو جب وہ پیدا ہوئے تو بہت خوشی منائی گئی کہ چلیں اب والد تو نہیں رہے، ان کی نشانی ہمارے پاس آ گئی۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کو محمد کا نام دیا۔ اچھا۔ محمد کا مطلب ہے یہ ہے جو بہت تعریف کے قابل ہو، یہ محمد کا مطلب ہے۔ اور ان کی والدہ آمنہ، انہوں نے آپ کا نام رکھا احمد۔ اچھا۔ احمد کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے انہوں نے نام رکھا کہ جو تعریف کے قابل ہو، اور اس کی بہت تعریف کی جائے۔ اور یہ انہوں نے کہا جس کی بہت تعریف۔ تو اب عربوں میں ایک ٹریڈیشن ہے، جو والدہ نام رکھتی ہیں وہی اصل نام کہلاتا ہے۔ والد یا والدہ نام رکھیں گی وہ اصل نام ہوگا، اور جو دادا نام رکھے گا وہ ایک پیار کا نام، ایک لقب، جی۔ وہ ہوتا ہے۔ تو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور احمد آپ کا اصل نام ہے۔ اور یہی احمد جو ہے نا، یہی نام ہمیں پرانی کتابوں میں ملتا ہے جس میں آپ کی پیشین گوئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یہ پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ احمد جو ہے وہ آئیں گے اور وہ اللہ کے نبی ہوں۔ تو یہ آپ کے نام کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، آپ کی والدہ بہت خوش ہوئی، سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا۔ اب عرب میں ایک اور ٹریڈیشن تھی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اچھا۔ بلکہ دودھ پلانے کے لیے بڑی پروفیشنل کاروبار تھا اس زمانے میں، کہ خواتین آتی تھی جن کے اپنے بچے ہوتے تھے تو وہ ساتھ دوسرا بچہ بھی لے آتے تھے تاکہ ان کو وہ دودھ پلائیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ایسی قبیلے میں بچہ بھیجا جائے جہاں کی زبان بہت درست ہو، جو بولنے چالنے میں بہت اچھی عربی بولے، اس طرح کے قبیلے کو منتخب کیا جاتا تھا۔ اور خواتین آتی رہتی تھیں اپنے فیملیز کے ساتھ، اور جو دودھ پلانے کا یہ کام کرتے تھے، پروفیشن جن کا تھا، آتی تھیں بچے لے جاتی تھیں۔ تو سعدیہ حلیمہ جو ہے وہ ایک خاتون تھی، وہ اپنے مطلب کہ حارث ان کے شوہر کا نام تھا، وہ ان کے ساتھ آئیں کہ جاتے ہیں ہم بچہ کوئی لے لیتے ہیں۔ تو راستے میں ان کی اونٹنی تھوڑی سی بیمار تھی اور وہ آہستہ چلتی تھی، تو باقی لوگ چلے گئے اور وہ راستے میں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو جو خواتین پہلے آئی تھیں انہوں نے مکہ میں جتنے بھی پرومیننٹ بچے تھے ان کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو لے لیا۔ ہوتا تھا کہ بھی اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے، سو جو بھی ہے وہ لین دین ہو گیا۔ تو جب حلیمہ سعدیہ، یعنی کہ سعدیہ ان کا قبیلے کا نام، تو حلیمہ سعدیہ جب وہاں پر آئیں تو اس وقت ایک ہی بچہ رہ گیا،
اور وہ تھے حضرت محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. تو عام طور پر مشہور ہے کہ جی وہ غریب تھے. ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ غریب والی بات نہیں ہے، اتفاق کی بات ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کوئی غریب آدمی نہیں تھے، اور وہی اپنے پوتے کی پرورش کر رہے تھے، سارا کام کر رہے تھے. وہ تو جان قربان کرنے والے تھے آپ پر. تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ وہ غریب تھے اس لیے کسی نے ان کو لیا نہیں. بس ظاہر ہے ایک بچہ رہ جانا تھا. جو بھی خواتین آئی تھیں انہوں نے ایک ایک بچہ لے لیا. جو بچے رہ گئے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آپ کو پھر انہوں نے لے لیا. لیکن یہ بھی پھر کہانیاں بنتی ہیں جو کہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ ایسا ہوا ہوتا تو بہت بات مشہور ہوتی. لیکن یہ بات مشہور ہوئی ہے بہت بعد میں، کہ جب وہ بیمار تھی نا اونٹنی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے ان کو دے دیے گئے تو وہ اونٹنی بہت تیز چلنے لگ پڑی. اچھا. اور وہ دوسری اونٹنیوں سے بھی پہلے اپنے قبیلے تک پہنچ گئی. اب یہ بڑا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. یہ اگر ہوا ہوتا تو بڑا مشہور ہوتا، لیکن یہ بعد میں مشہور ہوا ہے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد میں مشہور ہوا ہے. کسی نے نوٹ نہ کیا ہوگا، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ واقعہ بعد میں مشہور. اچھا، وہاں پر بعد میں حضرت سعدیہ حلیمہ جو ہے نا، ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے تو وہ آتی تھی، محبت کی بات ہوتی تھی. اور ان کا بیٹا جو آپ کا دودھ شریک بھائی تھا اس کا نام عبداللہ تھا، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو دودھ شریک بھائی تھا نا، ان کا نام عبداللہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو دودھ شریک بھائی ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ بھائی جس نے اسی خاتون کا دودھ پیا ہو جو کہ دوسرے بچے نے پیا ہو، تو وہ آپس میں دودھ شریک بھائی بن جاتے ہیں. ان کے حقوق بالکل وہی ہوتے ہیں جو سگے بھائیوں کے ہوتے ہیں. وہ جائیداد میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کی رسپیکٹ اسی طرح کی جاتی. ایک آپ کی بہن بھی تھی جو عبداللہ کی بہن تھی، شیمہ، وہ بھی آپ سے بڑی تھی اور وہ آپ سے بہت پیار کرتی. اور وہ ان سے ایک لوری بھی ہمیں ملتی ہے تاریخ میں. آپ کو پتہ کہ عرب میں لوگ شاعری بہت کرتے تھے، ہر دوسرا بندہ شاعر ہوتا تھا ان کا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت لوری ہے اور وہ گاتے بھی ہیں، اور وہ ہمیں ملتی ہے ان الفاظ میں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. تو یہ محبت جو ہے نا ہمیں بالکل بہت ان یوزول ملتی ہے کہ آپ کے خاندان میں جہاں آپ جا رہے ہیں دودھ پینے کے لیے، وہ خاندان آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے. اس کی وجہ لگتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ گھر غریب تھا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت امیر لوگوں کا پیشہ نہیں تھا کہ دودھ پلائیں اب دوسروں کے بچوں کو. تو وہ دیکھتے تھے کہ اس گھر میں بڑی برکت آ گئی، اونٹنیاں زیادہ دودھ دینے لگی ہیں، گھر کے حالات اچھے ہو گئے ہیں. یہ سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ ایسا بالکل ہونا ممکن ہے کہ کسی ایک بڑی پاکیزہ ہستی اگر آئی ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میں نے اس کو اپنا پیغمبر بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خیال رکھیں گے نا. تو اس لیے لگتا ہے کہ برکت والی بات جو ہے نا وہ بالکل درست ہے. اس خاندان میں برکت آ گئی تھی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا وہ بڑا ایک زبردست کام تھا. تو ان کا کوئی مطلب سگا بھائی بہن نہیں تھا؟ مطلب بھی ان کے والد پہلے ہی فوت ہو گئے. اچھا، تو وہ پہلے ہی بچے، تو یہ اکلوتے ہی تھے. تو ان کا تو کوئی بہن بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، وہ اکلوتے تھے. اور وہاں پر 2 سال یا 2.5 سال آپ نے دودھ پیا ہے اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے. اچھا، اس میں ایک واقعہ مشہور ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو یا آپ بڑے ہوں تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ تو میں نے نہیں بتایا. تو میں آپ کو وہ واقعہ بتا دیتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ویسے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں شیمہ کے ساتھ اور عبداللہ کے ساتھ اور حارث اور آپ کے بھائی ان کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. تو یکدم کوئی لوگ آئے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ان کو ذبح کر دیا. اور ان کے
सीने से दिल निकाल लिया अच्छा। और दिल निकाल कर उन्हें धोया। उनके पास कोई पानी था, उसमें उन्हें धोया और धोकर दिल को दोबारा डाल दिया और फिर उनको उनका सीना उसी तरीके से सी दिया और चले गए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक, ना वहां पर खून था ना कुछ था। और जब बच्चों ने देखा तो वो भाग कर गए, बताया तो वो हजरत सादिया हलीमा वहां पर आई और भी लोग आए, तो उन्होंने देखा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा होगा बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, मजाक। अब ये अगर उस वक्त हुआ होता, वाकई ये हुआ होता, तो ये तो बहुत शोर मचता। जी, फिर इस तरह का कुछ हुआ है। और फिर मतलब कि उन लोगों को ढूंढा जाता जिन्होंने ये किया, और बच्चे मोहम्मद जो थे वो तो बड़े प्रोमिनेंट हो जाते कि ये तो बड़े अनयूजुअल हैं। लेकिन बहुत ऐसी ज्यादा। कोई बात नहीं। असल में हुआ ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया था जब आप नबी बनाए गए, और ये ख्वाब में आपने देखा था। अच्छा। और लोगों को गलती लगी, उन्होंने समझा कि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश है। तो ये गलतफहमियां जो बात सुनाने में, बात सुनने में, ज़माना मुतय्यन करने में हो जाती है ना, ये उस तरह की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का कोई वाकया नहीं, वो एक नॉर्मल बचपन था। अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा उसमें बरकत की बात हम मान सकते हैं, क्योंकि अल्लाह भर के अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा, अपने पैगंबर को का ख्याल रखेगा, वो भूखा ना रहे। तो अगर इस तरह की गुर्बत थी तो वो यकीनन मानी जा सकती है कि वो गुर्बत उनकी दूर हुई होगी, अल्लाह ताला ने कोई सबील पैदा कर दी होगी। तो आप वहाँ पर एक नॉर्मल हालात में रहे। तो ये वाकया आपके बारे में आता है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये गलत मलत हुआ है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।